السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو میں ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتی ہوں آپ سب کے ساتھ وہ یہ ہے کہ آج کل کا جو ٹائم ہے وہ بہت تیزی سے جا رہا ہے اور سب اپنی اپنی لائفز میں بزی ہیں، کسی کو کسی سے ملنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ آتے ہی نہیں ہیں ہمارے یہاں، پہلے تو آپ اتنا آتے تھے، تو ایک ٹک ہی جواب ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ یار ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، دن کب شروع ہوتا ہے اور کب رات ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو یہ جو ٹائم ہماری لائف میں تیزی سے جا رہا ہے وہ کیوں جا رہا ہے؟ ٹائم سے برکت کیوں اڑ گئی ہے؟ کیونکہ ہم اب سوشل نہیں رہے پہلے کی طرح، ہم نے اپنے لائف کو خود ہی بزی بنایا ہے۔ ہمارے اتنے سارے کام ہوتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے گھر جانے کی فرصت نہیں ہے کہ ہم کسی کی جا کے خیریت لے لیں، خیر صلاح لے لیں۔ وہ ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنے ہمارے اپنے کام امپورٹنٹ ہیں، اپنی لائف امپورٹنٹ ہے۔ دوسروں کی لائف پہ ہم توجہ نہیں دیتے، ہاں دیتے ضرور ہیں، وہ اس میں کہ یار وہ بہت امیر ہو گیا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہو گیا ہے، ہمارا کیوں کام نہیں بن رہا، ہمارا کیوں بزنس ہلکا چل رہا ہے، اس کا کیسے بزنس اتنا تیزی سے گرو ہو رہا ہے، اتنا امیر ہو رہا ہے۔ وہ ان باتوں میں تو ہمارا دھیان ضرور جاتا ہے، لیکن اگر کسی کی طبیعت خراب ہے تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کال کر کے بھی اس کی خیریت لے لیں۔ ہاں فارمیلٹی کے لیے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں فارمیلٹی کے لیے، لائک ویڈنگز ہوتی ہیں، ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، بھلے ہمارے ریلیٹیوز کی ہوں یا دور کے رشتہ داروں کی ہوں، ویڈنگز میں ہمارا جانا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے جو آؤٹ فٹس ہیں وہ بہت اچھے سے ریڈی ہوتے ہیں کہ نہیں یار ہم یہاں پر یہ والی آؤٹ فٹ پہنیں گے، ہماری میچنگ کی اس کے ساتھ سینڈلز ہونی چاہیے، بینگلز ہونی چاہیے، ہمارا ہیئر اسٹائل ایسا ہونا چاہیے۔ تو ان باتوں پر زیادہ توجہ ہو گئی ہماری، بنسبت اس کے کہ ہم دل سے کسی کی کیئر کریں، دل سے کسی سے ریلیشن شپ جو بھی ہے ہماری وہ نبھائیں۔ ایون کہ ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ بھی اب ویسی نہیں رہی جیسے ہوا کرتی تھی پہلے کے ٹائم میں۔ ہسبینڈ وائف بھی اتنا فائٹ کرتے ہیں کہ آپ بس پوچھیے مت، آپ سب کو پتہ ہے سب کی لائف کیسی چل رہی، اور ان سب کے بیچ جو بھی یہ سب کچھ چل رہا ہے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا ایمان کہاں پر ہے، ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں۔ ہمیں اتنی فرصت نہیں ہے ہم قرآن کھول کر دیکھیں، اس کے میننگز پڑھیں، اور قرآن تو ہمیں ڈیلی پڑھنا چاہیے، بھلے ہی آپ ہاف سپارہ پڑھو لیکن پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے جو روزانہ کیا جائے، بھلے ہی وہ تھوڑا ہو، لیکن آپ ایٹ لیسٹ کریں تو آپ اللہ کی طرف توجہ کیجیے۔ دیکھیے جو لائف ہے یہ ٹیمپرری ہے، پرماننٹ نہیں ہے، یہ ایک دن ختم ہو جانی ہے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے جانا ہے اور ہمیں اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ تو اس لیے آپ اپنی لائف کو بزی بنانے سے اچھا آپ اس کو کم بزی بنائیں، جتنے کام ہم نے پھیلائے ہوئے ہیں ان کو سمیٹیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ توجہ کریں۔ نماز پابندی سے پڑھیں اور دل سے پڑھیں، یہ نہیں کہ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا دل یہ ہوتا ہے اب مجھے نماز پڑھ کے یہ والا کام نپٹانا ہے، جلدی سے میں بس نماز پڑھ لوں پھر میں یہ والا کام کروں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صاف دل سے، صاف نیت سے آپ نماز پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، لرز کر دعائیں مانگیں، آپ کے سارے کام بن جائیں گے۔ کوئی کام آپ کا ایسے نہیں ہوگا جو رہ جائے۔ آپ دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگ لیں جو آپ کو چاہیے۔ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ جس کام میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے نا وہی ہوتا ہے۔
آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی، میری یہ دعا تو قبول ہوئی نہیں. یہ آپ نہیں سوچیے، کیونکہ اللہ پاک کو پتہ ہے کہ کس کام میں بہتری ہے. آپ کے اس کام میں ہونے کی اگر بہتری ہوگی تو اللہ پاک وہ ضرور قبول کرے گا. اگر اس میں بہتری نہیں ہوگی تو وہ نہیں ہوگی پوری، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے. تو اس لیے کوشش یہی کریں، توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیجیے، دعائیں مانگیے، اور فلسطین کے لیے خاص طور سے دعائیں مانگیے. کیسے وہاں کے لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. یہ یہودی لوگ بے حس، جن کو بولتے ہیں بے حس لوگ ہیں، یہ بے درد لوگ ہیں، ان کے اندر کوئی ہمدردی نہیں ہے. دے آر کریول پیپل. تو اللہ پاک سے ان لوگوں کے لیے خاص طور سے دعا کیجیے، اللہ پاک ان پر رحم فرمائے. بے شک یہ لوگ جتنے لوگ فلسطین کے شہید ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ڈائریکٹ ان کو جنت کا کارڈ مل رہا ہے، جو ڈائریکٹ جنت میں جا رہے ہیں. دیکھیے ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، لیکن آپ اپنے سامنے جب یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ دعا تو کر سکتے ہیں. اور اسرائیلی پروڈکٹس کا آپ بائیکاٹ کیجیے جتنا ہو سکے. آپ بازار میں جاتے ہیں، مالز میں جاتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ اسرائیلی پروڈکٹس نہیں لیں. اگر آپ کو نہیں پتہ ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے تو آپ گوگل سرچ کر لیں، فوراً گوگل سرچ کریں، آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا. اور آپ یہی کوشش کریں کہ آپ وہ پروڈکٹس نہ لیں، انڈین پروڈکٹس یوز کریں، یا آپ جہاں آپ جو بھی آپ کی کنٹری ہے اس کنٹری کے پروڈکٹس آپ یوز کریں سوائے اسرائیل کے. اللہ پاک ان سے جلد حساب لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. جب وہ پڑتی ہے تو پھر وہ سب کو دکھے گا. جب یہ ظالم لوگوں کی ظلم کی انتہا ہو جائے گی نا، تو اللہ پاک کا عذاب ان پر ضرور آئے گا. آپ یہ مت سوچئے کہ یہ لوگ ایسے ہی مر رہے ہیں یا ایسے شہید ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ کیوں کچھ اچھا نہیں ہو رہا. ان کے ساتھ اچھا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ کبھی برا نہیں ہو سکتا. یہ تو آپ بات دماغ میں بٹھا لیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر یقین کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اور اس کا پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر. اور آپ خود دیکھتے ہیں، ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کیسے وہ لوگ یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو جو تو کرے گا وہ بہتر کرے گا. ان کا پورا یقین ہے اللہ کی ذات پر، تو اللہ پاک ان کو ضرور بھلائی دے گا، اور آخرت ان کی تو بہتر ہی بہتر ہے. تو آپ جب دعا مانگیں گے، سب مسلمان لوگ مل کر فلسطین والوں کے لیے دعائیں مانگیں گے، تو اللہ پاک ضرور قبول کرے گا. اللہ پاک کو مسلمانوں کا ایکا پسند ہے. ہم لوگ ایک کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ ہمیں ایک دوسرے سے جیلسی ہے، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان ہم لوگوں کو بہکاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، ایک دوسرے سے لڑیں، بغض رکھیں، کینہ رکھیں، جیلس ہوں ایک دوسرے سے. تو ہمیں انہی چیزوں میں گھیرے رکھتا ہے شیطان، تاکہ ہمارا جو ہمارا فوکس ہے وہ ایمان پر نہ ہو جائے. اگر ہمارا فوکس ایمان پر ہو گیا تو شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. تو ہمیں ایک جٹ ہو جانا ہے، ہمیں اللہ پر پورا یقین رکھنا ہے، اللہ کی ذات پر. ہمیں بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، اور جو ہم سے ہو سکے وہ ہمیں کرنا ہے. تو بس آپ سب لوگ میری بات پر غور کیجئے گا. جو بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے کی ہیں، تھوڑا بہت تو آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے گئی. اور میرے لیے بھی ضرور دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو سب کو کامیابی دے، زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ پاک سب کو جنت دے. اللہ پاک ہمارے ایمان کو اور مضبوط کرے، اور ہمیں ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.